آج ہم آپ کو لائے ہیں چکوال کی ایک روحانی مقام پر، ایک روحانی جگہ پر، اور اس گاؤں کا نام مورت ہے۔ اور یہاں پر جو قدیم بلکہ انتہائی قدیم درگاہ واقع ہے، اس درگاہ کو پیر ناڑا شریف کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس درگاہ پر ایک اور چیز جو حیرت میں ڈالتی ہے، وہ یہاں پر صدیوں پرانا ایک انتہائی اعلیٰ کوالٹی کی کھجوروں کا جنگل ہے۔ یہ جنگل کب لگا، کیسے لگا، اس چیز کی کوئی تاریخ واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ خوبصورت اور گھنا جنگل آپ کو حیران ضرور کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی کرامات اور برکتیں ہی ہیں۔ اور جیسے کہ ہم پہلے بھی اپنے ایک سے زیادہ ولاگ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ چکوال کو دیکھ کے بلا شبہ یہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ یہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ قدرتی نوازشات اور اللہ کی رحمتیں اور قدرتی خوبصورتی، وہ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے، لیکن چکوال کو اگر آپ اسلام اور دین کے حوالے سے کہیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس کو مدینۃ الاولیاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چکوال میں یہ جو قدیم درگاہ ہیں کئی جگہوں پہ ہیں، اور ان کی تعداد سینکڑوں اور شاید ہزاروں میں ہو۔ ان میں سے اکثر جگہ کی آپ اگر کہیں کہ پراپر ہسٹری تو وہ نہیں معلوم ہے۔ ان میں سے بہت کم جگہیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر آپ کسی مستند طریقے سے بتا سکتے ہیں، کسی کتاب کے ریکارڈ سے یا کسی ہسٹری کے ریکارڈ سے، کہ یہ کون ہستی ہیں اور کیا ہیں۔ یہ سینہ بہ سینہ ہی ان کا چلتا ہے۔ یہ جو مورت کا مقام ہے، اس مقام کو کچھ لحاظ سے بڑی اہمیت بھی حاصل ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل نکا کہوٹ گاؤں کے ساتھ ہے۔ اور نکا کہوٹ وہ گاؤں ہے جہاں پہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو سب سے اہم خلیفہ، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے، اون قطب شاہ صاحب کو یہاں پہ بھیجا تھا، جو کہ اللہ کے ایک ایسے ولی تھے جو تلوار سے جہاد بھی کرتے تھے۔ اور اولیاء اللہ میں ایسے اولیاء کو جنہوں نے جہاد بھی کیا ہو، تلوار سے بھی جہاد کیا ہو،
ان کو ان کو ان کا مقام مختلف اور الگ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں اسی مقام پہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے جو وہاں سے جن خلیفہ ان قطب شاہ صاحب کو بھیجا تھا، وہ بھی اسی مقام پہ یعنی نکا کہوٹ ہی آ کے انہوں نے اپنی وہ مستقل آپ کہہ لیں یہاں پہ اپنی رہائش رکھی تھی، اور یہاں سے ہی پھر انہوں نے دین کے پھیلانے کا کام کیا، اور چکوال میں وہ اسی مقام پر آ کے رہے جہاں پہ پھر ان کے جو بیٹے تھے اور ان کے کچھ اولاد یہیں پر پھر وہ پروان چڑھی اور وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس مقام کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ ہندوؤں کے کافی بڑے علاقے جو تھے وہ جہاد سے واگزار بھی کروائے، اور مسلمان یہاں پر اسلام بڑی رفتاری سے یہاں پہ پھر پھیلا، اور پھر یہاں سے وہ انڈیا تک بھی، انڈیا تو اس وقت تو ہے یہی تھا، لیکن جو موجودہ انڈیا ہے اس تک بھی پھر وہ تشریف لے گئے، اور اسلام کی جو جہاں پہ اسلام کا جو پھیلانا یا اسلام کی تبلیغ انہوں نے بہت جاں فشانی سے اور بہت محنت سے سر انجام دی۔ تو اس لیے یہ جو چکوال میں جا بجا پہاڑیوں پہ اور ایسی درگاہیں نظر آتی ہیں، اور کسی جگہ آپ کو کوئی تنہا قبر نظر آئے گی، کسی جگہ آپ کو کسی پہاڑی کی چوٹی پہ جہاں شاید کبھی کوئی گیا بھی نہ ہو، تو وہ گمان یہی ہے کہ کیونکہ وہ سینکڑوں سال، کئی صدیوں قدیم یہاں پر اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ، وہ اللہ کے ولی جو پھر کسی بھی جگہ کسی بھی گاؤں میں تشریف لے گئے اور پھر وہ وہیں قیام پذیر ہو گئے، اور انہوں نے جس طرح پہاڑوں کی بات کریں تو پھر انہوں نے اپنی چلا کشی اور اپنی روحانی بالیدگی کے لیے ان پہاڑوں کو پسند بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت اپنے وقت کی بڑی برگزیدہ ہستیوں نے بھی چکوال میں اپنی حاضری دی، اور یہاں پر باقاعدہ آئے اور کچھ عرصہ قیام بھی کیا، اور اپنی روح کی جو پرواز ہے اس میں اضافے اور اس کے مقامات حاصل کرنے میں بھی انہوں نے چکوال کو اپنا گھر بنایا، اور کچھ نہ کچھ عرصہ یہاں پر قیام بھی فرمایا۔ جیسے کہ ہم سلطان باؤ کی بات کریں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، اور اس طرح اللہ کی کئی ہستیاں جو ہیں وہ یہاں پر گاہے بگاہے چکوال کے پہاڑوں میں اور چکوال میں تشریف لاتی رہیں۔ اور اسی کو اگر تھوڑا پیچھے لے جائیں تو پھر ہم نے اپنے کچھ بلاگ میں ذکر بھی کیا ہے کہ چکوال کے جو پہاڑ ہیں روئے زمین کے قدیم ترین پہاڑ، اور یہ پوٹھوار جو ہے یہ روئے زمین کے قدیم ترین علاقوں میں سے اس کو آپ ایک علاقہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ریسرچ کے مطابق یہاں کے پہاڑ 1 ارب اور 60 کروڑ سال پرانے ہیں، اور دنیا میں اتنے قدیم پہاڑ اور کسی جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو فوسل جہاں سے نکالے جا چکے ہیں ان کی بھی جو قدامت ہے، جس میں ڈائنوسارز کے فوسلز اور باقی مخلوقات کے فوسلز، اس نے بھی چکوال کو ایک بہت عجیب خطے کے طور پہ وہ بھی دنیا کے سامنے آیا۔